بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم، ویری گڈ آفٹرنون. جناب، پروگرام مائی وائس میں آج پروفیسر اعجاز پراشا صاحب کو تکلیف دی ہے. ان کا بھی دن آج بہت بزی تھا، لیکن میری درخواست پر وہ تشریف لائے ہیں. تو جناب پروفیسر اعجاز پراشا صاحب، آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا بہت شکریہ صاحب. جناب، آج جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ملکوں میں ہوتا ہے کہ ملکوں کے ڈیز ہوتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ یوم دفاع ہو گیا، خواہ جنگ جیتی ہے یا نہیں جیتی، یا دفاع کیا یا نہیں کیا، لیکن یوم دفاع منایا جاتا. ٹھیک ہے جی، آپ چاہے تو اس پر بھی تبصرہ کر سکتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ نیشنل ڈے ہوتا ہے، اس دن کو چھٹی ہوتی ہے لوگوں کو. پھر یوم پاکستان ہو جاتا ہے، یوم آزادی ہو جاتا ہے، یوم جمہوریہ بھی ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو پاکستان نے چونکہ ہمیشہ نیاپن کرنا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا، تو آپ یہ یوم یکجہتی یا کچھ لوگ یوم کچھ یکی بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوم جو ہے نا کیا کہتے ہیں سولیڈرٹی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو تہذیب کے دائرے میں بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو سولیڈرٹی ڈے کہنا چاہتے ہیں. تو ہم تو ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ یوم سولیڈرٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان والے یوم یکجہتی کیوں بنا رہے ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ کسی بھی متنازع مسئلے پہ قومی دن منانے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس مسئلے کو بین الاقوامی طور پہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ لے جانے کے لیے گراؤنڈ ہموار کی جائے یا فضا بنائی جائے. جیسا کہ ریئل لائف میں بھی ہوتا ہے، کوئی دو لوگوں کے بیچ یا دو پارٹیوں کے بیچ کوئی اگر تنازع ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ دونوں فریقین جو ہے تو رائے ہموار کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے حق میں رائے ہموار کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں، تاکہ اگر کل کو تحصیل کچہری یا عدالت وغیرہ جانا پڑے تو لوگ ان کے حق میں گواہیاں دیں یا جو ہے تو شہادتیں دیں اور ان کے حق میں اپنا رائے ہموار ہو. اسی طرح سے بین الاقوامی طور پہ بھی ہوتا ہے ملکوں کے بیچ میں کہ رائے ہموار کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے مسائل کے حل کے لیے. لیکن اب بات آئی کہ 5 فروری کی، جو کہ بطور یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اگر اس مسئلے کو اٹھانا چاہتا ہے اس طریقے سے تو وہ لے کر کہاں جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے. پاکستان اس مسئلے کو اگر چھٹی کروا رہا ہے، مطلب اس کی بڑی قیمت دینی پڑتی ہے، پورا ملک آپ کا مفلوج ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ٹھیک ٹھاک خرچہ آتا ہے. آپ سوچیں اگر ایک مزدور آدمی ایک دن چھٹی کرے گا تو اس کا پورے مہینے کا بجٹ ہل جاتا ہے. تو اگر پورا ملک کی اگر مفلوج ہو جائے، چھٹی کرے، تو اس کی کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو اس کے سلسلے میں ان کو ملے گا کیا؟ پاکستان کو ملے گا کیا؟ بات یہ ہے کہ اگر یہ کون سے فورم پہ لے جانا چاہتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز پہ لے جانا چاہتے ہیں یا OIC پہ لے جانا چاہتے ہیں یا کون سا ایسا بڑا فورم ہے جس پہ کشمیر کے مسئلے پر جانا چاہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب ایک بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں. دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں عام زندگی میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ارادہ یا نیت ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ وہ کام کرنا چاہتے ہو اور کام کرنے میں آنیسٹلی انٹرسٹڈ ہو. دوسرا جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت بھی ہو وہ کام کرنے کی. تو پھر باقی چیزیں کم ضروری ہوتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ دو باتیں ہیں. اب اگر کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا ہے تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو کیا لگے گا کہ پاکستان کا ارادہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے؟ کیا پاکستان سنجیدہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں؟ یا پاکستان میں اتنی صلاحیت ہے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس مسئلے کو انٹرنیشنل فورم پہ لے جا سکیں یا اس کو اٹھا سکیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات بھی ہے. اچھا، آپ نے یہ دیکھا بات کی ہے ابھی پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ایک دن کی چھٹی مناتے ہیں پاکستانی ہمارے نام پر، ٹھیک ہے، اپنی بیویوں کو شاپنگ پر لے جاتے ہیں، سیر تفریح کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، میں اس پر نہیں جاتا. اس کا ہمیں کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ دنیا کو وہ ایک ایسے تعارف کرانے کے لیے یا اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے، کیا دنیا والے بیوقوف ہیں جس طرح آپ پاکستانی کشمیر کے لوگوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف سمجھا ہوا انہوں نے؟ دنیا والے بیوقوف نہیں ہو. دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی 2 حصے ریاست کے تو آپ کے قبضے میں ہیں، گلگت بلتستان
اور جس کو سو کالڈ آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، وہاں پر تو لوگوں کو آپ نے حقوق دیے بھی نہیں ہے، حقوق چھینے سلب کیے ہوئے ہیں. تو پھر آپ کے ساتھ آپ یکجہتی کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا ارادہ ہونا کام کے لیے اور آپ کے اندر صلاحیت ہونا، یہ دونوں بہت ضروری ہے کسی کام کو کرنے کے لیے. اب پاکستان کے جو ارادے آپ کو ہیں ارادہ بظاہر نظر آتا ہے؟ ویسے آپ کو ارادہ نظر آتا ہے پاکستان کا؟ میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے تو ان دونوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آتی، نہ ان کا ارادہ نظر آتا ہے نہ صلاحیت نظر آتی ہے. ارادے کی بات کریں تو وہ ایسے ہے. ایک منٹ رکیں پراچی صاحب. اچھا، یونائٹیڈ نیشن میں دیکھیں نا، یہ اردو اس لیے بناتے ہیں، جنرل اسمبلی میں جا کر کوئی بھی آدمی جو ملک ہوتا ہے نا، کسی بھی موضوع پر تقریر کر سکتا ہے. پاکستان کا کوئی بھی آدمی جاتا ہے، جب ہوتا ہے نا صدر جاتا ہے، وزیر اعظم جاتا ہے، وہ تقریر کر آتا جا کر یہ کہتے ہیں جی یونائٹیڈ نیشن میں بات کر دی ہے. اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو سیکورٹی کونسل میں جہاں پر مسئلہ ہے وہاں پر بات نہیں کرتے کبھی جا کر، یا کامن ویلتھ ہے وہاں پر لے کر بات کریں، وہاں کبھی بات نہیں کریں گے. OIC ہے، اس میں ابھی پچھلے دنوں میزبان بھی تھے، ٹھیک ہے، وہاں پر بات نہیں کی. فلسطین کی کر دی ہے، کشمیر کی نہیں کی. کسی بھی موضوع پر، کسی بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر ان کو توفیق نہیں، اللہ نے کوئی ایسی، میں کیا کہوں، لفظ غلط نکل جائے گا اسی میں، بھائی ان کو یہ توفیق اللہ نے نہیں دی. پھر الو کیوں بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو بھی ہم لوگوں کو بھی؟ وجہ کیا اس کی؟ کیا از اٹ دیئر بریڈ اینڈ بٹر؟ کیا اس کی وجہ پر تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں کشمیر کے نام پر؟ کیا ہمارے خون کا سودا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اگر آپ میری اس گزارش کو سنیں نا کہ جو میں نے بات کی، دیکھیں سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھیں کہ ان کے قول و فعل میں تضاد یا ان کو سپورٹ جو حاصل ہے، یعنی پاکستان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کشمیری ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور اسلام کے نام کے اوپر جو ہے تو وہ یہ معاملہ کو سلجھانا چاہ رہا ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اسے OIC آپ نے کہا، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کہہ لیں، یا پہلے اس کا نام تھا آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اس طرح مختلف نام 2-3 چینج ہوئے اس کے. تو اس وقت جو ہے تو آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یہ اس کا نام ہے. وہ 57 ممالک ہیں. تو وہ تو اپنے تشریح آپ نے کہی ہے نا، اس پر تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے. کچھ لوگوں کو کہتے ہیں، آپ نے اس کے OIC کو کہتے ہیں OIC، یعنی میں نے ابھی دیکھا، یعنی میں نے دیکھا. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن آف انکمپیٹنٹ کنٹریز، ٹھیک ہے، OIC. میری بات سمجھ گئے نا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں تو خیر اپنی توپوگراف پوری طرح بھی نہیں بولوں گا، لیکن آپ کے دھیان میں وہ کرتے جائیں، ٹھیک ہے. لیکن میں ٹو دا پوائنٹ یہ آتا ہوں کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ بات یہ ہے کہ وہ 57 ممالک ہیں اور اسلام کے نام پہ آرگنائزیشن تنظیم بنی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ان کا موقف اسلامی ریاست کو سپورٹ کرنا ہے، کشمیر کی اسلامی ریاست کو سپورٹ کرنا ہے، تو وہ اپنے ایجنڈے پہ تو اس کو لے کر آئیں، لیکن وہ نہیں لے کر آتے. تو پاکستان تو دنیا میں یونائٹڈ نیشن میں آپ نے سیکیورٹی کونسل کی جنرل اسمبلی کی بات کی، وہ تو بہت بات کی بات ہے. پہلے تو اسلامک ممالک کی تنظیم کے ایجنڈے پہ تو لے کر آئے کشمیر کو. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کا موقف کتنا کمزور ہے، یا ان کے اندر صلاحیت کتنی ہے، یا کہ یہ کہنا چاہیے کہ ان کا ارادہ کتنا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ کشمیر ہمارا اسلامی بھائی ہے، کشمیری ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ان کا مسئلہ ہے، تو اس کو سب سے پہلے تو اسلامی فورم پہ تو جانا چاہیے نا. وہ تو بات کی بات ہے کہ آپ انٹرنیشنل فورم پہ، یونائٹڈ نیشنز پہ لے کے جائیں. تو انہوں نے تو اپنے ایجنڈے پہ نہیں رکھا ہوا. تو یہاں سے آپ کو 2 باتیں پتہ چلیں گی کہ ان کا ارادہ کتنا، پاکستان کا ارادہ کشمیر کے متعلق کتنا ہے، کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کا. اور دوسرا آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان میں صلاحیت کتنی ہے کہ وہ ایک اسلامی تنظیم کے پلیٹ فارم یا فورم پہ اس مسئلے کو لے کر نہیں جا سکتے، تو وہ انٹرنیشنلی کیا لے کر جائیں گے مسئلے کو. یہ بات ہوگی. اچھا پراچی صاحب، یہاں پر میں چونکہ ساتھ ساتھ میں کچھ نہ ایڈ کرتا جاؤں. دیکھیں، آپ نے ایک لفظ باتیں کرتے کرتے آپ نے کہا کہ اسلامی ریاست جموں کشمیر کا مسئلہ بنا دیں اس کو. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ جموں کشمیر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہماری ذاتی اور خود مختاری کا مسئلہ ہے، ہمارے تشخص کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. یہ اسلام کا جہاں تعلق ہے. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اس لیے وہ یہ کر رہے ہیں. اگر ہمیں بھائی سمجھتے ہیں تو ہمارے یہ یوم یکجہتی بنا رہے ہیں، تو کیا بلوچستان والوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ وہاں پر F-16 یوز ہو رہے ہیں؟ وہ وہاں پہ بلوچستان کے لوگوں کو حقوق دیں، فاٹا کے لوگوں کو حقوق دیں، سندھ کے لوگ ہیں وہاں کے ان کو حقوق دیں. تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ان کے لیے یوم یکجہتی کب بنائیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے بلوچستان کی بات کی نا،
تو بلوچستان کے متعلق بلوچستان اور کشمیر کا مسئلہ تقریباً ایک جیسا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, سب کانٹیننٹ میں تقسیم کے وقت 1947 میں تقسیم کے وقت 565 ریاستیں تھیں, اور جن کے راجہ مہاراجہ کچھ ڈائریکٹ برٹش رول کے نیچے آتے تھے, کچھ ریاستیں تھیں جن کے نواب, خان, والی وغیرہ تھے. تو ان ریاستوں کو کہا گیا کہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ, یعنی برٹش انڈیا کو تو انہوں نے تقسیم کر دیا ہندوستان اور پاکستان میں. ریاستوں کو کہا گیا 565 جو ریاستیں تھیں کہ آپ کی مرضی ہے, آپ انڈیا سے ملیں یا پاکستان سے ملیں. اب پاکستان کے ساتھ جو ریاستیں ملی اس میں آپ سوچیں کہ جو بہاولپور کی ریاست ہے پنجاب میں, یا جو خیرپور کی ریاست ہے سندھ کی, یا جو سرحد میں KPK میں جو ریاستیں ہیں سوات, چترال, دیر وغیرہ کی, یا بلوچستان کی ریاستیں قلات, لسبیلا اور جو یہ ریاستیں ہیں بلوچستان کی, یہ سب ریاستیں شامل ہو کے تو پاکستان بنا. اول تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقسیم کے وقت یہ بات کی گئی, آپ ایسا سمجھیں کہ آپ کو کوئی ایک کمرہ دے, ایک وضاحت کرتے ہیں. یعنی جی کوشچن یہ ہے کہ کیا جب 15 اگست 1947 کو برٹش راج ختم ہوا, کیا یہ ریاستیں پاکستان کے ساتھ تھیں یا نہیں؟ یہ بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں تھی. 1900 بلوچستان کی ریاستیں لسبیلا, گلگت لسبیلا, قلات اور مکران اور خاران غالباً, یہ ریاستیں 1948 میں پاکستان کا حصہ بنی, 48 میں بنی. اور جب خان آف قلات نے 1958 میں 1958 میں جب کہا کہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, نہیں چل سکتے, تو اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا. چلیں ہم ٹاپک سے ذرا ہٹ جائیں گے, پر مطلب میں پوائنٹ آپ کو سمجھ گیا ہوں کہ ریاستیں ان کیا وہ پاکستان کے ساتھ ملیں یا ان کو ملایا گیا زبردستی, اس کے بعد پاکستان بنا. اب کوشچن میرا یہ تھا کہ اگر یکجہتی دکھانا چاہتے ہیں اس دن کے لیے, یہ 5 فروری کو اس قدر جھوٹ بولتا پاکستان کا میڈیا کا شمار نہیں ہے. ٹھیک ہے, سارے کے سارے وہی جو ہے نا ویسے کرٹیسزم کریں گے, اپنے لیڈروں پر بھی کریں گے اور وزیروں پر بھی کریں گے, لیکن 5 فروری کے حوالے سے لگاتار ایک ہی ہوگا کہ ہم کشمیری بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ایک پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے, جموں کشمیر کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں ہیں, لیکن مجھے بتائیں کہ ان تقریروں سے, ان کے جھوٹ پھیلانے سے ہمیں کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی کچھ دن پہلے, کافی دن پہلے, ایک جو طلعت حسین ہیں, کوئی ویو بلاگر ہیں, ابھی ان کے شو میں کسی نے کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے نغمہ چلا تھا پاکستان میں کہ انڈیا جا جا, کشمیر سے چلا جا. تو کسی نے اس سے سوال پوچھا, کہتے ہیں, اور وہ اس نے واٹس ایپ کال کی تھی, ویڈیو کال, تو وہ رقص کرتا ہوا آدمی, اچھا سمجھدار آدمی تھا, لیکن وہ رقص کرتا ہوا ہے اور یہ گانا گا رہا تھا. تو اس کو کہتا طلعت صاحب مجھے بات بتائیں کہ کیا انڈیا گانے سے جائے گا, اور اگر گانے سے بھی جائے گا, اگر گانے سے جائے گا تو ان کے پاس تو ایشوریا رائے ہے اور مادھوری ہے, اگر انہوں نے وہ میدان میں لیا ہے تو پھر کیا ہوگا, ان کے تو ٹمکی آپ نے دیکھے ہی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ یہ یوم یکجہتی منانے سے 5 فروری سے یا انڈیا جا جا کہنے سے یہ مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوتا. یہ ایسا کرنے سے صرف اور صرف پاکستانی عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, یا کشمیری سادہ عوام کو کہ پاکستان ہمارا دوست ہے اور ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مسئلہ حل کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ بجائے 5 فروری کے, دیکھیں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب دن کی اہمیت کا آپ نے بات کی. دیکھیں 5 فروری ہی کیوں, اگر کوئی دن منانا ہے تو جس کی کوئی تاریخی اہمیت ہونی چاہیے, یا کچھ ایسی اس کی کشمیر کی آزادی کی کوئی اہمیت ہونی چاہیے, اس حوالے سے کوئی ہوتا تو سمجھ بھی آتی. منانا چاہیے تو 22 اکتوبر کو مناتے, کہ جس دن اگر یکجہتی مناتے ہیں نا تو 22 اکتوبر کا دن مناتے کہ بھئی جس دن پاکستان سے قبائلی لشکر گئے اور کشمیر پہ حملہ کیا اور کشمیر کو تقسیم کر دیا, جہاں سے کشمیر کے مسئلے کا آغاز ہوا. وہ تو ہم مناتے ہیں کہ یوم شاہ کے طور پر کہ وہ یہ یہاں پر یہ بھی لوگوں کے اضافے کے لیے کہ پاکستان کا ریاست جموں کشمیر کے ساتھ ایک معاہدہ تھا جس کو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کہتے ہیں یا معاہدہ قائمہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پاکستان نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں کشمیر پر قبضہ کرنے کے لیے 22 اکتوبر کو حملہ کیا تھا. اور یہ آپ ہی کے الفاظ ہیں, میں نے کل بھی کسی ایک مہمان سے پوچھا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ پاکستان نے بڑے خلوص کے ساتھ مسئلہ جموں کشمیر پیدا کیا ہے, کاش وہ اتنے خلوص کے ساتھ اس کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے. تو پیدا تو انہوں نے کر دیا, اور یہ بھی انہوں نے بڑے خلوص سے کوشش کی ہے کہ یہ حل بھی نہ ہو. اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو ایک گزارش کروں، حل کرنے میں تو اس طرح سے انٹرسٹڈ نہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں معید یوسف جو کہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے جانے سے پہلے، بیرون ملک دورے سے جانے سے پہلے سلیم صافی ایک صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا، جب انڈیا کی اور کشمیر کی بات ہو رہی تھی تو اس نے اس کو بتایا کہ دیکھیں ہم نے تو یہ کچھ کر لیا ہے، ہم اس سے آگے اور کیا کریں، اور اس پہ بھی آپ لوگ ہمیں صحافی تانے دیتے ہیں کہ کشمیر بھیج دے، کشمیر بھیج دیا. تو یہ اس طرف اشارہ تھا، گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو آرٹیکل 370 ریووک ہوا یا آرٹیکل 35A جو اس کا ریووک ہوا تو وہ پاکستان کی صلاح مصلحت سے ہوا. یعنی وہ الزام اپنے اوپر لے رہا تھا. اس کو کہا، آپ وہ پروگرام آن ایئر پڑا ہوا ہے، بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں. اس میں اس نے کہا کہ ہم نے تو یہ تک کر کے دے دیا، لیکن ان کی نیت میں خلوص، ان کی نیت کے خلوص کو ایک طرف چھوڑیں. پہلے پاکستان کی طرف اگر آپ آئیں تو آپ دیکھیں تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ جو آرٹیکل انہوں نے ریووک کیے اور کشمیر جو انڈیا کے قبضے میں ہے اس کے اوپر انہوں نے حق اپنا جما لیا، تو یہ پاکستان کی صلاح مشورے سے ہوا. اور انہوں نے اس کو ایک قسم کا انڈورس کیا کہ جو ہم نے جو ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں کہ آپ نے کشمیر بھیج دیا، اس میں حقیقت ہے، صداقت ہے. تو آپ سوچیں کہ پاکستان کشمیر کے لیے اور کیا مطلب ہے کہ ان کی یکجہتی کے لیے کر سکتا ہے. اچھا، یہاں پر یہ ایک منٹ ذرا پوچھیں. آپ نے کہا کہ جو الزام لگاتے ہیں لوگ یا اپوزیشن والے لگاتے ہیں اس میں صداقت ہے، انہوں نے ثابت کر دیا ہے. اگر یہ صداقت ہے کہ انہوں نے کشمیر کو بیچ دیا ہے یا کشمیر کو خلوص سے حل کرنے کی کوشش کی، یا انڈیا کو انہوں نے کہا جی آپ جو کرنے اس کو ریوو کر دیں، تو پھر یکجہتی کس کے ساتھ منا رہے ہیں؟ نیو دہلی کے ساتھ منا رہے ہیں یا جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ منا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اگر دیکھیں بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو انڈیا کے ساتھ ایک قسم کا انڈرسٹینڈنگ ہے. اس میں تو کشمیریوں کا تو کہیں سے کوئی ذکر نہیں آتا. یہ تو آرٹیکل 370 اور 35A اگر انڈیا ریووک کرتا ہے اور وہ انڈیا میں غیر کشمیری آباد ہوتے ہیں جا کے، اور اس طرف سے یہاں سے جا کے تو پاکستانی سائڈ پہ کشمیر میں لوگ جا کے آباد ہو رہے ہیں اور ان کو ڈیموگرافک چینج آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ پاکستان اور انڈیا کی صلاح مشورہ مصلحت سے ہو رہا ہے. اس میں یونیفیکیشن آف کشمیر یا کشمیری لوگوں کے مستقبل کا تو کوئی ذکر نہیں ہے یا کوئی بات نہیں ہے یا کوئی ایلیمنٹ فیکٹر نظر نہیں آ رہا. اس کا یہ مطلب تو سیدھی سی بات ہے. یہ ہوا کہ آپ کے سمارٹ وزیر اعظم اور آرمی چیف ایک پیج پر ہیں یا نہیں، لیکن مسئلہ جموں کشمیر پر نیو دہلی اور اسلام آباد ایک پیج پر ہیں. اس سے تو سیدھے یہی پتہ چل رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ عام آدمی کوئی نہیں ہے، پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو یہ کر دیا. اب انڈیا کی طرف سے ہمیں مطلب کہ پازیٹیو جواب آنا چاہیے. مطلب وہ 35A اور 370 کا حوالہ دیتے ہوئے بات ہو رہی تھی. تو اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان نے کتنے خلوص نیت سے انڈیا کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ یہ کریں، ظاہر بات ہے یہ کوئی گیو اینڈ ٹیک والی بات ہے. اچھا یہ بتائیں، مجھے دوسری ساتھ بھی آتی ہے کہ مثلا جب یہ بات کچھ کو جو ذات کشمیر کے لوگوں کو تو بیوقوف بنا لیتے ہیں، مجبوریاں ہیں. اسلام کے نام پر وادی کشمیر کے لوگوں کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہیں یا گمراہ کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کی باتوں پر یقین کرتی ہے؟ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ گلگت کے لوگوں کو، گلگت بلتستان کے لوگوں کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو کہ ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے، جو POK میں آپ حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر یہ بات نہیں کیسے لوگ مان کریں گے کہ وہ یہ آپ وہاں کے لوگوں کے دل میں، وہاں کے لیے آپ کے دل میں درد ہے، آپ ان کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ ان کے حقوق کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. کیا انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، آپ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا برطانیہ والے اتنے بیوقوف ہیں، امریکہ والے اتنے بیوقوف ہیں کہ سمجھ جائیں کہ بھئی پاکستان بڑے خلوص سے کام کر رہا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، مصلحت ایک چیز ہوتی ہے. دنیا کی طاقتوں کو اسٹریٹجیکلی چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ جاری رہے. بہت سی قوتیں ایسی ہیں جن کو چاہیے کہ کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں رہے. دوسرے لفظوں میں اگر میں بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ کچھ ملکوں کی یہ ضرورت ہے کہ مسئلہ جموں کشمیر جاری رہے. انہی ملکوں نے مسئلہ جموں کشمیر پیدا کیا تھا 1947 میں. تو یہ ان کی دیکھیں، جیسے پچھلے دنوں ایک ہندوستانی جرنلسٹ نے کہا، انہوں نے کہا جی ہم پاکستان والے سب سے زیادہ اسلحہ کس سے لیتے ہیں؟ چائنا سے. ہم کس سے لیتے ہیں؟ اس نے کہا روس سے لیتے ہیں اور امریکہ سے لیتے ہیں.
اگر مسئلہ جموں کشمیر حل ہو جائے تو کتنے لوگوں کی کتنے بند ہو جائے گا یہ مسئلہ جو ہے نا ان کا اسلحے کی تجارت ختم ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. تو دوسرے لفظوں میں یہ بڑے ملکوں کے بھی انٹرسٹ میں ہے, پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ یہ مسئلہ حل نہ ہو, جاری رہے. سفرنگ کس کی ہو رہی ہے؟ پیپل آف جموں کشمیر آن بوتھ سائڈز آف دی ڈیوائڈ. اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم آپ ساتھ یکجہتی کر رہے ہیں, ہمارے گھروں پر یہ بمباری ہو رہی ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الو سمجھا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب جو آپ نے پاکستان کی بات کی کہ پاکستان کے بھی فائدے میں ہے, تو پاکستان کے فائدے میں نہیں ہے. پاکستان میں چند لوگوں کے فائدے میں ضرور ہو سکتا ہے, کچھ ایلیٹ کے فائدے میں تو ضرور ہو سکتا ہے, غریب عوام تو پس رہے ہیں, اسی طرح سے پس رہے ہیں جیسے کشمیری عوام پس رہے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا مطلب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو میرا مطلب وہ اعجاز پراچا نہیں ہے یا نتھو خان جو رہتا ہے کسی گاؤں میں, اس کا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ I'm talking about the ruling elite and establishment, ان کے فائدے میں ہے. اور جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ دنیا کی طاقتوں نہ صرف اسٹریٹجیکلی بلکہ ان کا یہ بھی ہے کہ کیپ انڈیا بلیڈنگ. اگر کشمیر میں لڑائی ہوتی رہے اور انڈیا زخمی رہے اور انڈیا الجھا رہے, وہاں اس کی فوجیں پڑی رہیں اور اس کے اکانومی پہ بوجھ بڑھتا رہے ان فوجوں کا, تو ایک تو یہ ایلیمنٹ ہو گیا. دوسرا ہے کہ اگر اس طرف دیکھیں تو یہاں پہ بھی یہی ہے, فوجیں دیکھیں, فوج کسی بھی ملک کا ایک نان پروڈکٹیو ایلیمنٹ ہوتا ہے. فوج اس ملک کے وسائل کے اوپر, آپ سوچیں کہ اگر ایک امن امان ہوگا تو چوکیدار رکھنے کی کسی کو کیا ضرورت ہے؟ چوکیدار تو ایک قسم کا غیر ضروری بوجھ ہوتا ہے, اور وہ کوئی پروڈیوس بھی نہیں کر رہا ہوتا, کوئی کنٹریبیوٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا اکانومی میں, وہ مطلب ایک ان نیسیسری برڈن ہوتا ہے. تو آج کل کے دور میں ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری جو آپ نے ایک کوشچن پوچھا تھا پاکستان کے کشمیریوں کے مفاد کے لیے, تو کشمیریوں کو ڈاکٹر صاحب بیوقوف آج کل کوئی کسی کو نہیں بنا سکتا, لیکن لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ کشمیر کو کیا مل رہا ہے, اس قربانیوں کا بدلہ یا کشمیر کے وسائل کی لوٹ مار کے سلسلے میں کشمیر کو کیا مل رہا ہے, وہ جانتے ہیں سب کچھ. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان کو تب پتہ چلے گا اگر حالات بہتر ہو رہے ہیں, اور گریجولی جیسے بہتر ہو رہے ہیں, تو جس طرح بنگلہ دیش کی ترقی کو آج ایک رش کی نظر سے دیکھا جاتا ہے پاکستان میں بھی, تو اسی طرح سے اس سائڈ انڈین سائڈ والے کشمیر کو یہ پاکستانی سائڈ والے کشمیر ایک وقت آئے گا کہ رش کی نظر دیکھیں گے. وہاں پہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے, جو تیزی سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے انہوں نے آرٹیکل 370 ریووک کیا, 35A ریووک کیا, اور اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑے گا, لیکن وہاں پہ جو انہوں نے ترقی کے راستے کھولے اور وہاں پہ جو انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, وہ ان پاکستانی سائڈ کے کشمیروں کو آج سے شاید 5 سال نہیں, 10 سال نہیں, شاید 20 سال بعد ان کو نمایاں فرق نظر آئے گا. یہ ایسے ہی فرق ہوگا جیسے نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کا فرق ہے, جیسے مشرقی پاکستان جو بنگلہ دیش ہے اور مغربی پاکستان کا فرق ہے. تو بہتر یہ ہے, آلریڈی بہت فرق ہے. اگر توازن دیکھا جائے نا, میں یہاں آج کرتا ہوں, جس کو آپ کہتے ہیں نا مقبوضہ کشمیر, وہ ترقی کے لحاظ سے وہاں پر ہے اور ہم یہاں پر ہیں, ٹھیک ہے, کوئی موازنہ نہیں ہے. وہاں پر انٹرنیشنل فلائٹس جاتی ہیں, ہمارے یہاں ایئرپورٹ ہی نہیں ہے. اور جو ہم دیکھیں نا, ایک کس مسئلے کا ذکر کیا جائے, کس مشکل کا ذکر کیا جائے, پھر ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ باوجود اس کے کہ وہاں پر ملٹنسی چلی اور بہت خرابیاں ہوئی وہاں پر, اگر یہ ملٹنسی نہ چلتی تو وہ ترقی کے بہت اوپر چلے جاتے وہاں کے لوگ جو ہیں. کیا ہم لوگ جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں یا جو سوچ رکھنے والے پاکستانی ہیں, اس 5 فروری کو یوم یکجہتی بولیں یا یوم فراڈ بولیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, سارا کچھ تو آپ نے کھول کے رکھ دیا ان کے سامنے. اگر یہ اس میں انٹرسٹڈ ہوتے تو دیکھیں, سب سے پہلے اگر یہ یونیفیکیشن میں انٹرسٹڈ ہوتے, یوم یکجہتی کس کے لیے, کس کے ساتھ؟ صرف اس کشمیروں کے ساتھ نہیں. ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ یکجہتی کا مطلب یونیفیکیشن, انڈین کشمیر اور پاکستانی کشمیر دونوں کی یونیفیکیشن ہوگی تبھی یکجہتی ہوگی نا, دونوں کے ساتھ ہے نا, ایکولی ہے. ان کا دعویٰ تو یہ ہے نا کہ وہاں پہ کشمیریوں اور مسلمانوں کے ساتھ یا پنڈتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, ان سب کو ختم ہونا چاہیے اور ان سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. اگر اکٹھا ہونا چاہیے اس میں تو یہ ان کے اخلاص کا یہ عالم ہے. آپ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ جب آرٹیکل 370 اور 35 ریووک ہوئے تو اس عمران خان ریجینیز گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم ہر جمعے احتجاج کریں گے. کتنے جمعے احتجاج ہوا, ایک بات. دوسری بات, اگر پہلے ہی جمعے اگر آپ دیکھیں کہ جب فردوس عاشق آوان عمران خان کو کشمیر کا جھنڈا دینے کی کوشش کرتی ہے تو وہ لینے سے انکار کرتا ہے, وہ ویڈیو میں آن ریکارڈ ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ.
جب بار بار اس کو دیا اس نے ہاتھ تک نہیں لگانا گوارا کیا, اس کو ہاتھ نہیں لگایا. میں آج بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا, کسی نے بھیجی ہے. یہ منافقت ایٹ اٹس ہائٹ پیک پر ہے یہ, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل اس نے آپ کی بالکل ٹھیک آ رہے ہیں, 100% ٹھیک آ رہے ہیں کہ عمران خان نے بحیثیت وزیر اعظم اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا, ٹھیک ہے. تو 25 فروری کا جو آپ بات کرتے ہیں, 25 فروری کی حقیقت آپ پوچھنا چاہتے ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم, پاکستان کا وزیر اعظم, اگر وہ کشمیری جھنڈے کو ہاتھ تک لگانا گوارا نہیں کرتا, پسند نہیں کرتا, تو وہ 25 فروری اور یوم یکجہتی میں کتنا انٹرسٹڈ, کتنا مخلص ہوگا, کتنا سینسیئر ہوگا. 5 جنوری, اچھا فروری, 5 فروری. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب 30 آپ 25 کیا گئے تھے, 5 فروری کی بات کر رہے ہیں ہم. دوسرے اچھا لفظوں 5 میں فروری ثابت یہ ہوا کہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کو جموں کشمیر کے وسائل سے دلچسپی ہے, جموں کشمیر سے دلچسپی ہے, ان کے جھنڈے سے, ان کے تشخص سے, ان کی عزت سے, ان کی خوشحالی سے, یا ان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان نے ہاتھ نہ لگا کر ایک لحاظ سے نقد کا اظہار کیا, ٹھیک ہے. اور جو اگر ہمارے ذات کشمیر کے یا وادی کشمیر کے کچھ بیوقوف نہیں مانتے تو ان کی اپنی مرضی ہے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ دیکھیں جب لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے ایل او سی کو کراس کرنے کی پلاننگ ہونے لگی, تو یہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے, پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کیا بیان دیا کہ خبردار کوئی نہیں کراس کرے, یا یہ ہو وہ ہے, مطلب ہے کہ صرف ایک دھوکہ دہی اور فراڈ کے ذریعے اور اس چیز کو مٹی اوپر ڈال دی گئی, ختم کر دیا گیا. اس میں میں اور کہ آپ نے پچھلی باتیں کرتے ہوئے پچھلی کچھ دن پہلے کہا تھا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ اس ریاست یعنی کشمیر, جموں کشمیر کو جو انڈیا کے پاس ہے اس کو بھی پاکستان کا حصہ بنا لے. یہ بات صحیح نہیں ہے. لوگوں کو کہنے کے لیے آتا کیا ہے, پاکستان کو بیسیکلی پتا ہے کہ جموں جہاں پر اکثریت نن مسلم کی ہے اور لداخ جہاں پر نن مسلم کی اکثریت ہے, وہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ نہیں آئیں گے. یہ مسئلے کا حل نہیں چاہتے, یہ اسی طرح رکھنا چاہتے ہیں اس کو. ایک چیز اگر کوئی چیز بنے بھی تو یہ چاہتے ہیں کہ مذہب کے نام پر وادی کشمیر جو ہے نا پاکستان کے ساتھ ملا دی جائے کسی طریقے سے, تاکہ ایک نیا پاکستان جو ہے نا, جو دو قومی نظریے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ان کی آپ بیسیکلی اپنی جو بقا ہے نا دو قومی نظریہ, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ اسلام اور مذہب کا جو کارڈ کھیلتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ کشمیریوں کی آزادی اور یہ 5 فروری, آپ دیکھیں کہ ابھی وزیر اعظم تھے آزاد کشمیر کے, راجہ فاروق حیدر غالباً ان کا نام تھا, پہلے ہو گزرے. وزیر اعظم ہوتے ہوئے کیا وہ پبلکلی آن ایئر یعنی ٹی وی کے اوپر آ کے زار و قطار نہیں روئے تھے؟ تو آپ یہ آن ریکارڈ بات ہے, جب کشمیری وزیر اعظم ایک کشمیری سپوت روتا ہے اور دھاڑے مار مار کے روتا ہے, تو آپ اس سے کشمیریوں کی بے بسی کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے بے بس ہیں. ایک بات ہوگی. دوسری, آپ نے دو قومی نظریے کی جو بات کی, ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. آپ کو اگر ایک کمرے میں صرف ایک کمرہ ہو اور کمرہ ایک ہی ہے, اس میں آپ کو 100 بوری چاول دے دیے جائیں اور 60 بوری دال کی دے دی جائے اور اس کو خوب اچھی طرح سے مکس کر دیا جائے. مکس کرنے کے بعد آپ کو کہا جائے کہ آپ نے دال کو چاول سے الگ کرنا ہے اور کمرہ یہی ایک ہی ہے, آپ کے لیے ممکن ہوگا آپ اپنی 100 بوری, میں نے بتایا 100 بوری اور 60 بوری, آپ اپنی ساری عمر لگا دیں, آپ وہ نہیں الگ کر پائیں گے. یہی عالم تھا دو قومی نظریے کا. 1000 سال سے ہندو اور مسلمان ایک ملک میں رہتے چلے آ رہے تھے, اور 1000 سال بعد آپ کہتے ہیں کہ اس میں سے ہندو اور مسلمانوں کو الگ کر دو, مسلمانوں کے لیے الگ ملک بنا دو اور ہندوؤں کے لیے الگ ملک بنا دو, ان کو الگ کر دو. تو یہ تو وہ چاول اور دال کو الگ کرنے والی بات ہوگی. کیا یہ ایک سازش, جب 1000 سال سے رہتے آ رہے تھے, کیا یہ ایک سازش تھی؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ سازش تھی یا نہیں تھی. مطلب ہے کہ یعنی ایسا مشکل کام ایسا کام آپ خود سوچ سکتے ہیں, امیجن کریں کہ کمرہ آپ کے پاس وہی ہے, لیکن لینڈ تو سب کانٹیننٹ کی وہی تھی نا, اس سے وہ تو نہیں تھی. اتنی ماس مائگریشن ہوئی, اس کے باوجود لاکھوں جانیں گئی. چلے کسی طور صحیح, آپ نے خون کی ندیاں بہا کے مشرقی مغربی پاکستان لے لیا. ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے. میں اس سے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یعنی آپ نے خود کہا کہ وزیر اعظم جو ہے آزاد کشمیر, سو کال آزاد کشمیر, وہ پبلکلی رو رہا ہے, رویا ہے. وہ کتنی بار انہوں نے کہا, اس سے پہلے ایک بار کہا تھا کہ ہمیں تو ایک چپڑاسی لگانے کی اجازت نہیں ہے, یعنی بے بسی کا اظہار کر رہا تھا. پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں جی ہم تو بڑے خوش ہیں, یا پاکستانی کہتے ہیں جی ان کو کیا تکلیف ہے.
بھائی جو ہائیسٹ لیول پر چیف ایگزیکٹو ہے سو کالڈ آزاد کشمیر کا، وہ اپنی بستی کا اظہار کر رہا ہے. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو عام لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی. زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، جن پہ لوگوں کی زبانوں پر تالے نہیں ہیں ان کو واپس جانے کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا اب ٹورڈز دی اینڈ مجھے یہ بتائیں، ہمارا ایک نعرہ یہاں پر دوستوں نے لگایا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ وسائل ہمارے، قبضہ تمہارا، نامنظور نامنظور. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، وسائل کی تو ہم نے کئی بار بات کی، اور واقعی یہ حق ہے جس کے وسائل ہیں ان کا حق پہلے بنتا ہے، اور ان کی مرضی ہے، کیونکہ اور اسپیشلی کشمیر جیسا ملک، کشمیر جیسی اسٹیٹ، کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اور ان کشمیروں کا، کیونکہ وہ کشمیر تو پاکستان کا کنسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں ہے، وہ تو پاکستان اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کا بڑا بھائی بن کے وکیل بنا ہوا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ وسائل سے پہلے کشمیری مستفید ہوں. اللہ کسی کو اس طرح کا بڑا بھائی نہ دے. ہونا یہ چاہیے کہ پہلے کشمیری مستفید ہوں اپنے وسائل سے، اور پھر اس کے بعد ہاں اگر وہ دینا چاہیں، اپنے وسائل کو بیچنا چاہیں اور اس سے کشمیر کا فائدہ ہو تو وہ کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا ٹورڈز دی اینڈ پہ دیکھیں، ہم نے پہلے بات کر لی کہ آج کے دن وہ چھٹی مناتے ہیں، وہ پاکستان کا بیسیکلی اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس یوم فراڈ کے لیے نا اربوں روپیہ وہ خرچ کرتے ہیں. دوسری طرف کشکول لے کر ٹیمیں باہر جا رہی ہیں مانگنے کے لیے بھی ہماری مدد کرو، ہم بینک کرپٹ ہو رہے ہیں. یہ کتنی حماقت ہے، کتنا بڑا فراڈ کیا جا رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی. کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیوں آپ کے وزیر اعظم پھر گئے ہوئے ہیں. سنا ہے کہ میں کوئکلی یہ کہتا ہوں، سنا ہے کہ قازقستان سے بھی 1 بلین مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پیوٹن سے رشیا والوں سے بھی مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے، 1 بلین وہ دیتے ہیں، 3 بلین جو ہے نا انہوں نے کہا کہ چائنا والوں کو آپ ہماری مدد کریں. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ کشکول لے کر جا رہے ہیں اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ اس طرح شہنشاہوں کی طرح اربوں روپے جو ہے نقصان کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو فراڈ کے طور پر. تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، پتہ ہے کیا کہ یہ معیشت کا پہیہ رک جاتا ہے. اس قسم کے واقعات سے، جیسے 5 فروری ہے، معیشت کا پہیہ رکتا ہے. اس کا فائدہ تو کسی کو نہیں ہوتا، نقصان البتہ ضرور ہوتا ہے، کشمیریوں کو بھی ہوتا ہے، پاکستانیوں کو بھی ہوتا ہے. میں نے آپ کو جیسے مثال دی کہ آپ دیکھیں کہ ایک مزدور اگر ایک دن چھٹی کرے گا تو اس کے گھر کا پورا مہینے کا بجٹ ہل جاتا ہے. تو جب 20-22 کروڑ لوگ چھٹی کریں گے، پوری اکانومی کا آپ نے پہیہ روک دیا، بلکہ ریورس کر دیے قسم کا، اسپیشلی ان حالات میں کہ جب ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے. اور یہ قرضوں سے آپ کب تک چلائیں گے یہ سلسلہ؟ قرضوں سے دیکھیں کوئی پروڈکٹیو کام تو نہیں ہو رہا، قرضہ لیا جا رہا ہے صرف سود کی ادائیگی کے لیے، سود اسے پے کیا جا رہا ہے، اور وہ کسی پروڈکٹیو کام میں تو نہیں لگ رہا. یا جو ہے تو یہ کرپشن ہو رہی ہے اس میں، اور یا قرضوں کی ادائیگی میں جا رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی ترقیاتی کام تو کوئی نہیں ہو رہا. پراچا صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کیوں کہتے ہیں پروگرام لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے، میں اس پر بھی میری نظر ہے گھڑی پر. ناظرین آپ نے ڈسکشن سنی، پراچا صاحب نے بڑے کھل کر ایک پاکستانی ہونے کے حیثیت سے بڑے کھل کر بات کی ہے. پاکستان کی جو خامیاں ہیں ان کو نمایاں کیا، ابھی کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں. اور میں ونس اگین تھینک یو ویری مچ پراچا صاحب، میں شکر گزار ہوں آپ کا. اور میں اس کی چاہتا ہوں کہ اور بھی جو پاکستانی جن میں ایمان ہے، جن میں سچ بولنے کی ہمت ہے، جن میں ابھی ضمیر جن کا زندہ ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کو آنا چاہیے، کم فارورڈ اینڈ اسپیک ٹروتھ، اور پاکستان کے حکمرانوں کو بولنے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ. ہماری طرف سے خدا حافظ and look after yourself. If you have any questions, please do ask. And if you have not subscribed the channel, please do so. It doesn't cost you anything. ہماری طرف سے خدا حافظ and look after yourself. بہت شکریہ.